ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं सरकार के ताल्लुक से, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान के दलाइल पेश किए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताया कि आपने खुद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाई, यानी मीलाद का तज़किरा फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सब कुछ अर्ज करने के बावजूद, बताने के बावजूद फिर कुछ ला इल्म, कुछ जाहिल लोग सवाल करते हैं, क्या सहाबा ने मनाया? अरे भाई, जब कुरान की आयतों से हमने दलील दे दी, हुजूर का खुद अमल मैंने बताया कि हुजूर ने खुद अपना मीलाद मनाया है, तो उसके बाद फिर ये सवाल ही जाहिलाना है क्या सहाबा करे? हुजूर का करने का अमल यही हमारे लिए काफी है, फिर उसके बाद पूछते हैं कि सहाबा करे। ये वहाबियों की निशानी है कि अगर आप कुरान से दलील देंगे तो पूछेंगे हदीस में है क्या, कुरान और हदीस में दलील दे देंगे तो पूछेंगे हुजूर करे क्या, जब हुजूर का अमल भी हम बता देंगे तो कहेंगे क्या सहाबा करे क्या, जब सहाबा का भी अमल पेश करेंगे तो बोलेंगे अइम्मा मुस्तहिदीन करेगा। यानी सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, ये मानने के लिए सवाल नहीं करते। इससे पहले भी मैंने कहा था, ये वहाबी जो हर मसले में जो एतराज करते हैं ना, मानने के लिए से नहीं करते, सिर्फ आपके जहन को मुंतशिर करने के लिए कहते हैं। तो जब कुरान और हदीस में सबूत मिल गया, रसूल की जिंदगी में सबूत मिल गया मीलाद का, अब उसके बाद पूछे कि सहाबा करे थे क्या? तो ठीक है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा ने भी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया है। एक हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक दफे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन मस्जिद नबवी में बैठकर गुफ्तगू फरमा रहे थे। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, लाकर सहाबा से पूछते, ऐ मेरे सहाबा, क्या बात हो रही है, किस मसले पर गुफ्तगू चल रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है आपस में? तो सहाबा फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दीन इस्लाम अता फरमाया है और आपकी जात को जो हमें अता फरमाया है, इन दोनों नेमतों के मिलने पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ए अल्लाह, तो हमें इस्लाम जैसा दीन अता फरमाया और अपने महबूब की जात भी हमें अता फरमाई, लिहाजा हम इस पर खुशियों का इजहार कर रहे हैं, आपका जिक्र कर रहे हैं, आपका नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं, इस्लाम का शुक्र अदा कर रहे हैं। और यही गुफ्तगू हमारे दरमियान चल रही थी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवन, अल्लाह के रसूल पूछते, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम कसम उठाकर ये बात कहने के लिए तैयार हो कि तुम यही गुफ्तगू कर रहे थे? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, बिल्कुल हम कसम उठाकर ये बात कहते हैं कि हम इस्लाम के मिलने पर और आपकी नेमत मिलने पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अल्लाह ने इस्लाम जैसा दीन भी अता फरमाया और अपने महबूब की जात भी हमें अता फरमाई, इस बात पर हम शुक्र अदा कर रहे थे अल्लाह का। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं आराम कर रहा था, मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सय्यदुल मलाइका हैं, हाजिर हुए और आकर उन्होंने मुझसे फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा जो मस्जिद नबवी में बैठकर आपका और इस्लाम का जिक्र कर रहे हैं, जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उनके इस जिक्र से अल्लाह तबारक व तआला खुश हो रहा है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, यहाँ पर दो बातें मालूम हुई। एक ये कि जमीन पर जहां भी मीलाद मुस्तफा का तस्करा होता है, उस जिक्र मीलाद मुस्तफा से रब तबारक व तआला खुश होता है कि मेरे बंदे जमीन पर बैठकर मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी ये बात मालूम हुई कि सहाबा कराम ने भी अपनी जिंदगी में मीलाद मनाया है। मीलाद का यानी रसूल के मीलाद का तज़किरा, रसूल की अज़मत का तज़किरा, रसूल की रिफत का तज़किरा, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र के इस्लाम भी अता हुआ, रसूल की जात भी अता हुई, ये शुक्र अदा करके ये मीलाद मुस्तफा कर रहे थे। तो मस्जिद नबवी में रेतीली जमीन पर बैठकर, उस वक्त घास फूस की बनी हुई मस्जिद नबवी थी, उसके अंदर बैठकर मीलाद रसूल बयान कर रहे थे।
اور اصل چیز ہے ذکر میلاد مصطفیٰ. تو صحابہ اس دور میں گھاس پھوس کی بنی ہوئی مسجد نبوی میں نیچے ریتیلی زمین تھی، اس پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کی میلاد کا تذکرہ فرما رہے تھے. اور آج ہم دور حاضر کی سہولتوں کو استعمال کر کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں. اسٹیج لگاتے ہیں، کرسیاں بچھاتے ہیں، فرش کا انتظام کیا جاتا ہے، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کیا جاتا ہے، ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو بینر سے لگائے جاتے ہیں. تو دور حاضر کے چیزوں کو استعمال کر کے میلاد کا جلسہ کرتے ہیں. تو اس میں خراب چیز کون سی ہوئی، ناجائز کون سی ہوئی؟ اصل چیز ہے ذکر میلاد مصطفیٰ. تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے، انبیاء نے بھی کیا ہے، صحابہ رسول نے بھی کیا ہے، اور صحابہ نے بھی کیا ہے. لیکن اس دور میں یہ سہولتیں نہیں تھی، نہ لائٹ تھی، نہ فین تھا، نہ کرسیاں تھے، نہ فرش تھا. جس قسم کی سہولتیں آج ہے اس دور میں نہیں تھی. لیکن میلاد مصطفیٰ تو تھا. لیکن آج ہم یہی سہولتوں کا استعمال کر کے میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں. تو ناجائز کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناجائز کرنے والوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو صحابہ نے بھی میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ آئیے میں ایک اور دلیل آپ کے سامنے دے دوں. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں منائے، ائمہ نہیں منائے، محدثین نہیں منائے، اسلاف کرام پہ بہتان تراشی کرتے ہیں کہ میلاد النبی کی خوشی منانا یہ نیا کام ہے، پہلے کسی نے نہیں منایا. ارے یار، اصل سلفی تو ہم ہیں. سلفی کہتے ہو، لیکن اسلاف نے جو کیا ہے اس کے خلاف عمل کرتے ہو، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو. شرم آنی چاہیے. دیکھو اسلاف کرام کے ماننے والے کون ہیں، یہ ہم بتاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاتح جملہ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، جن کی تعداد 30,000 سے زائد تھی. اور آل اطہار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی قدر چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محفل سے خطاب کیا اور میلاد پاک بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت و تشریف آوری اور اس کے برکات پر خوب ایمان افروز روشنی ڈالی. اس جلسے کا، یعنی اس جلسے کا ذکر جو میں نے اب کیا، اس جلسے کا ذکر وہابیوں کے امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں، اور غیر مقلد نے شمام انبریہ میں کیا ہے. ان تینوں کتابوں کے حوالے میں نے دے دیے. جو حوالے پوچھتے ہیں نا، کان کھول کر سنے. میں کوئی بات بغیر حوالوں کے نہیں کرتا، صرف تبصرہ میرا ہوتا ہے، لیکن میں نے حوالہ تو دے دیا. 3 کتابوں کے حوالے میں نے دے دیے کہ 30,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں میلاد منایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں. مواہب الدنیا اور ما سبق بالسنہ میں ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے میلاد شریف منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم تابعی، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور تمام تابعین اور ان کے متبعین میلاد شریف مناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد سنا کر ایمان کو جلا بخشتے تھے. محدثین کرام مثلا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی احادیث کو مجمع کثیر میں اپنے اساتذہ سے سنا، اور پھر ان احادیث کو اپنے شاگردوں اور سامعین کے بڑے بڑے جلسوں میں بیان کیا، اور اپنی کتابوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان باندھے، اور عنوان باندھ کے میلاد منانے کی انہیں رغبت دلائی ہے. اس طرح سلف صالحین اور اولیاء اللہ اور مفسرین اسلام میلاد پاک کی روایت کو سننے، لکھنے اور پڑھنے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا طریقہ اور فریضہ انجام دے کر آپ کا میلاد منایا ہے. اس کے باوجود یہ کہنا، اتنا سننے کے باوجود، اتنا دیکھنے کے باوجود یہ کہنا کہ انہوں نے میلاد نہیں منایا، ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا افتراء اور بہتان ہے، اور اس جھوٹ پر جتنی لعنت برسائی جائے کم ہے. مندرج بالا تمام عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جمہور مسلمان و سلف صالحین ربیع الاول کے سالم مہینے کو عید کا مہینہ قرار دیتے تھے. ربیع الاول کے مہینے کو سلف صالحین عید کا مہینہ قرار دیتے تھے، اور خوشی مسرت کے اظہار میں ذرہ برابر بھی بخل نہ کرتے تھے، بلکہ جلنے والوں کا مکالہ کرتے تھے.
چنانچہ مسلمانوں کے دو بڑے امام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر رحمت برسائی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے مہینے کی ساری راتوں کو عید بنا لیا تاکہ یہ عید یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منافقوں اور دشمنوں مریضان قلب پر سخت ترین مصیبت بن جائے۔ سچ ہے کہ آج تک یہ محفل ان پر وبال جان بنی بھی ہے۔ اسی لیے مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں صحابہ کرام جو میلاد مناتے تھے اس کا تذکرہ ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کے طور پر قرآن میں بھی بے شمار آیتیں ہیں، احادیث کریمہ بے شمار ہیں، حضور کا عمل بھی ہے، صحابہ کا بھی عمل ہے، اور ائمہ مجتہدین کا بھی عمل ہے، اور دیگر اسلاف کرام سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے۔ لیکن آج کچھ بدبخت وہابی امت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ میلاد کی خوشی کس نے نہیں منائی، لہذا دور حاضرہ کے سب سے بڑے جھوٹے مکار کذاب یہ وہابی ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جو جھوٹا ہوتا ہے وہ وہابی ہوتا ہے، اور جو وہابی ہوتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے، کیونکہ جھوٹ بولے بغیر اس کا مذہب آگے چلتا ہی نہیں۔ عام عوام کو کچھ بھی نہیں معلوم، بیچارے ان کے دلائل میں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن علم والوں کے سامنے نہیں ٹھہرتے۔ لہذا میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ان ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری جانب سے نئی ویڈیو جو اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر اس کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس کے ذریعے بھی اپنی رائے کا اظہار فرمائے۔ میری کوشش یہ ہوگی اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، مرتے دم تک عقائد حق کا اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کی شان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھوم سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔